بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 30 سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 ہے، اور اسی کی تفسیر میں آج کا جو سوال ہے وہ ہے کہ کیا ہر وحی کے ساتھ فرشتوں کا آنا ضروری ہے یا وہ ہر وحی کے ساتھ آتے ہیں؟ تو اسی سوال کا جواب جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ یقیناً آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اس کی طرف۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ جو اسلام میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہر ایک وحی کے ساتھ فرشتے ضرور آتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا کلام ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ملائکہ صرف او یرسل رسولاً والی وحی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، بلا واسطہ وحی کے ساتھ نازل نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا ہر الہام کے ساتھ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور کوئی ایک بھی الہام ایسا نہیں ہو سکتا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اس کے ساتھ فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ لیکن بعض لوگ غلط فہمی سے اس کا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ جبرائیل ہر الہام کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں بات آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ ملائکہ کے نزول کا صرف اتنا معنی ہے کہ ہر الہام فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ آتا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہر الہام کے ساتھ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں بات پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنا کلام براہ راست ایک بندے پر نازل کر رہا ہوتا ہے تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کلام کے ساتھ حفاظت کے لیے ضرور آتے ہیں۔ عام لوگوں کے الہامات کے ساتھ اس لیے نہیں آتے کہ اگر انہیں ان الہامات میں کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن انبیاء یا ان سے اتر کر وہ لوگ جو دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، اولیاء وغیرہ، ان کے الہامات چونکہ لوگوں کے لیے حجت ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی حفاظت میں اتارے جائیں۔ بہرحال الہامات کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ مثلا جب آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتری تھی، اس وقت جبرائیل نے آ کر یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں۔ ایسا ذکر صرف چند صورتوں میں آیا ہے، اور یہ ذکر جو ہے مطلب جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں آپ تک یہ پہنچاؤں، ایسا کچھ صورتوں کے چند ایک صورتوں کے ساتھ ہے۔ مثلا سورہ البینہ کے متعلق آتا ہے، یا یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں جبرائیل آتے اور جس قدر قرآن کا حصہ نازل ہو چکا ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کا تکرار کیا کرتے تھے، وہ دوبارہ سے دہرایا کرتے تھے۔ مگر ہر الہام کے متعلق نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے کہ جبرائیل آ کر یہ کہتے ہوں کہ مجھے خدا نے فلاں بات پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، ہر الہام کے ساتھ حفاظت جبرائیل ضرور ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر الہام کے ساتھ جبرائیل کا یہ بات کہنا یا فرشتوں کا کہ مجھے یہ حکم دیا ہے یا پہنچانے کا حکم دیا ہے، یہ ضروری نہیں، لیکن ہر الہام کے ساتھ، ہر وحی کے ساتھ جبرائیل کی حفاظت ضروری ہے، وہ ہر وحی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ الہام کے وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک آواز پیدا کرتا ہے، اور اس آواز میں شیطان بھی دخل دے سکتا ہے، اس لیے فرشتوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ بندے کے دل میں وہ اس وحی کی صداقت کے متعلق یقین پیدا کر دے۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے الہامات کے ساتھ فرشتے نہیں اترتے، اس لیے باوجود الہام کے ان کے اندر یقین اور ثبات اور استقلال نہیں پایا جاتا۔ جبکہ
نبی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پہلے الہام کے ساتھ ہی اس کے دل کو غیر معمولی اثبات عطا کیا جاتا ہے، اور اپنے الہام پر سب سے پہلا ایمان لانے والا خود نبی کا وجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی اپنے آپ کو انا اول المسلمین، سورہ نام کی آیت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں، ایمان لانے والا ہوں۔ انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں، اس پر یقین رکھنے والا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ تو ہر نبی جو ہے وہ کہتا ہے انا اول المسلمین، انا اول المؤمنین، وہ خود پہلے اس پہ ایمان لاتا ہے، پہلے اس پہ یقین جو ہوتا ہے وہ نبی خود کرتا ہے، کیونکہ اگر اسے یقین نہ خود یقین نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے دل میں کس طرح یقین پیدا کر سکتا ہے؟ چونکہ پہلا یقین خود نبی کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ بعد میں ساری دنیا اس کے مخالف ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ انظاری پیشگوئیاں اپنی مخفی یا ظاہری شرائط کی بنیاد پر ٹل بھی جاتی ہیں، لیکن اسے ایک لمحہ بار کے لیے بھی اپنے الہامات کی صداقت میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ پس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کلام جب بلا واسطہ نازل کرتا ہے تو فرشتوں کا آنا ضروری ہوتا ہے، مگر یہ خیال کر لینا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خواہ وہ بلا واسطہ نازل ہو، یعنی فرشتوں کے بیچ میں فرشتے کو پیغام دے کے نہ بھیجا ہو، اس کے اور براہ راست اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام اپنا نازل کر رہا ہو، جیسے وہی نازل کر رہا ہو۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کیا تھا کہ وحی الا وحین، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست جب وحی نازل کرتا ہے تو اس میں فرشتے جو ہیں ان کا آنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں کی حفاظت اس میں بھی ہوتی ہے۔ مگر یہ خیال کر لینا کہ ہر کلام کے ساتھ فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں بات پہنچاتا ہوں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حدیثوں میں بھی صرف 5-7 ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جن میں اتانی جبرائیل کے الفاظ آتے ہیں، مگر اور کسی جگہ پر یہ ذکر نہیں آتا، یا پھر رمضان کے متعلق آتا ہے کہ ان ایام میں جبرائیل آتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ مگر یہ صورت بالکل اور ہے، اس میں جبرائیل کا آنا اس لیے ضروری تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کا ہر لفظ یاد رکھنا ضروری تھا۔ باقی لوگ قرآن کریم پڑھنے میں کوئی غلطی کرتے تو اور لوگ اس کی اصلاح کر سکتے تھے، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کرتے تو لوگ کس طرح درست کرتے؟ یعنی کہ ہر رمضان میں جبرائیل کا آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو دہرانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر کوئی اور شخص قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کرتا ہے تو دوسرے اس کو صحیح کر سکتے ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کریں تو پھر کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہر رمضان میں حضرت جبرائیل جو تھے وہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا دہراتے تھے۔ اسی رنگ میں غلطی کرتے تو کس طرح درست کر سکتے تھے؟ وہ سمجھتے کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رنگ میں کلام نازل ہوا ہے، یا پہلے کلام میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے جبرائیل کو سامع بنا دیا، تاکہ یعنی سننے والا بنا دیا، کہ اگر تلاوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جبرائیل آپ کو بتا دیں اور اس کی اصلاح کر لیں۔ بس یہ صورت بالکل اور ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ ہر کلام کے ساتھ اس رنگ میں فرشتے جو ہیں وہ نازل ہونے ضروری ہیں کہ وہ آ کر یہ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں بات آپ کو پہنچانے کا حکم دیا۔ ایسا طریق صرف بعض الہامات میں اختیار کیا جاتا ہے، باقی الہامات کے ساتھ فرشتوں کا نزول صرف مفہوم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتوں کی حفاظت میں نازل کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین سمجھنے اور بہترین اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔